جی رضا الحق صاحب، میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو بل ہے یہ کیسے آیا، اس کی کیا ضرورت محسوس ہوئی، اور اس کا جو پورا جو پیراڈائم ہے وہ تھوڑا آپ ذرا واضح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، جیسا کہ آپ نے کویسچن میں کہا کہ یہ بل کیوں آیا اور اس کا ایک پورا پیراڈائم جو ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے۔ ایک پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی باقی جگہوں پہ بھی ایک لبرل اور سیکولر ایلیمنٹس جو ہیں نا وہ ایک بہت رینٹ یعنی کہ وہ بہت بڑا الزام لگاتے ہیں اور بار بار وہ ایک چیز کو ریپیٹ کرتے جاتے ہیں کہ مذہبی لوگ جو ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس کے حق میں ہیں۔ اچھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللاجیکل سی ان کی بات ہوتی ہے۔ بہت ساری باتیں دیکھیں گے آپ سیکولر لبرلز کی، جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم لاجک کی بیسس پہ، ریشنل بیسس پہ بات کریں گے، لیکن جب کوئی ایسی بات جس کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پھر اللاجیکل بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس یا کسی بھی قسم کا وائلنس جو ہے وہ یقیناً سویلائزڈ معاشروں کے اندر اور پھر اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی ہم دیکھتے ہیں تو ناحق وائلنس جو ہے اور کسی بھی قسم کا جو وائلنس ہے اس کی ترغیب تو نہیں دی جا سکتی، اور یہ ہے کہ سختی سے منع کیا جاتا ہے، اور اس کی ہم آگے مزید حوالہ جات دیں گے بہرحال بعد میں۔ لیکن اس بل کے حوالے سے اور اس طرح کی قانون سازی کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، اصولی بحث کے طور پہ ہم دیکھیں کسی ایک بل کو یا کسی ایک لیجسلیشن کو کیا چیز اچھا بناتی ہے یا برا بناتی ہے، اس کے رائٹ یا رانگ ہونے کے بارے میں کس طرح فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اس کا اسلامک یا کانٹرڈکٹری ٹو اسلام ہونے کے بارے میں کیسے فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی بل تحریر کیا جاتا ہے وہ ویکیوم میں کبھی نہیں کیا جاتا۔ صحیح۔ کوئی بھی بل جو ہوتا ہے اس کے پس منظر میں بھی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کی بعد میں امپلیمنٹیشن بھی جب ہونی ہوتی ہے تو اس کے ارد گرد بہت سارے انسیلری جسے کہتے ہیں فنکشنز وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان انسیلری فنکشنز کے اندر آپ کا پورا لیگل سٹرکچر ہوتا ہے، اس لیگل سسٹم جس کے اندر یہ بل امپلیمنٹ ہونا ہے، ایک پورا معاشرہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ بل امپلیمنٹ ہونا ہے، اس کی بل کے اندر جو ڈیفینیشنز موجود ہیں مختلف چیزوں کی وہ کیا میننگ رکھتی ہیں، جو لینگویج وہاں پہ استعمال کی گئی ہے اس کے اندر جو آپ کی کلازز ہیں، اور کلازز جو بل کی مختلف ہوتی ہیں، ایک گورننگ کلاز ہوتی ہے اس کی، کچھ پریکٹیکل کلازز ہوتی ہیں، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کچھ لمیٹیشنز کی، کچھ ایکسکلوژنز کی کلازز ہوتی ہیں، تو یہ ساری ہر بل کے اندر ہوتی ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ ویکیوم میں نہیں ہوتا تو پھر اس میں جو تکنیکی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں بل کے اندر، اور اس میں جو زبان عام طور پہ جسے جارگن کہا جاتا ہے، ٹیکنیکل لینگویج، وہ بھی ہمیں دیکھنی پڑتی ہے کیا وہ معاشرے سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ یہ مختلف چیزیں ہیں جو کہ ایک بل کو جو سامنے لے کے آیا جاتا ہے تو اس حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ نے سوال میں کہا نا کہ یہ بل کو لانے کی کیا ضرورت پیش آئی، اس کے لیے ایک اور چیز کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ایسا تو نہیں کہ یہ بل جو ہے ہمارا اپنا ہون گرون بل نہ ہو۔ یہ بھی تو چانس ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کیا یہ بل واقعی پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کے معاشرے کی ضرورت ہے، پاکستان میں جو لیجسلیشن ہے، پاکستان کے جو لیجسلیٹو باڈیز ہیں کیا انہوں نے خود ڈیولپ کیا، سامنے لے کے آئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی انٹرنیشنل کنونشن یا کسی اور ذریعے سے یہ بات سامنے آئی اور اس بات کے سامنے آنے کی وجہ سے ہم نے وہ قانون سازی شروع کر دی۔ تو اس حوالے سے ایک تو ہم جو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز ان دا بل پڑھتے ہیں جو کہ بل کے اندر ہی موجود ہے، تو اس میں یعنی ریزنز اور آبجیکٹیوز کیا ہیں اس بل کے، تو اس میں ایک چیز تو سامنے کلیئر آتی ہے کہ یہ تدارک، جیسا آپ نے کہا، تدارک ڈومیسٹک وائلنس کا، اور تحفظ اگر کسی کے خلاف ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے، اور یہ صرف میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے نہیں ہوتا، پھر اس میں اور بھی جتنے بھی ڈومیسٹک یعنی گھر کے رشتے ہوں گے سب آئیں گے۔ گیا ہے نا جس میں اس میں بچے بھی شامل ہیں، اس میں نادار جو لوگ ہیں گھر میں رہنے ایگزیکٹلی وہ سب اس میں شامل ہوں گے، اس میں جو بھی ولنریبل لوگ ہیں وہ بھی شامل ہوں گے، بچے بھی شامل ہوں گے، لیکن یہ کہ یہ ان تک لمیٹڈ نہیں ہے، گھر کے جتنے رشتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہوں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان اس کے مطابق بھی کچھ ایسے بیسک رائٹس بہرحال ہوتے ہیں جو ہر ایک کو ہوتے ہیں، اور ان رائٹس کے مطابق جیسا کہ وہ رائٹس جو ہیں وہ ان میں ڈیوائڈ نہیں ہوتی ہے اکراس اینی بورڈ کہ یہ رائٹ جو ہے وہ آپ مردوں کو دیں گے عورتوں کو نہیں دیں گے۔ جنرل بیسک ہیومن رائٹس تو سب کو دیے جاتے ہیں، بچوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، مردوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، سب کے لیے ہوتے ہیں، اور دیے بھی جانے اور دیے جاتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ دیے نہیں جاتے، پہلے بھی کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں۔ تو ابھی تو صرف میں اصولی بحث کی طرف آ رہا ہوں، ابھی میں یہ بات نہیں کر رہا کہ اس بل کے اندر ہمارے نزدیک کون سے ایسے ایشوز ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے، وہ ہم بعد میں اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ تیسری بات یہ کہ اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز میں جو سب سے بڑا ایشو ریز کیا جاتا ہے، اور واقعی وہ ایک بہت الارمنگ ایشو ہے ہمارے لیے،
یعنی کہ لمحہ فکریہ کہہ سکتے ہیں. اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹو سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جو اغراض و مقاصد کے ہیں اس قانون سازی کے, ٹھیک ہے, یہ کس لیے کی جا رہی ہے. تو دو چیزیں تو ہم نے ذکر کی. تیسری جس چیز کا ذکر ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لمحہ فکری ہے اور بہت زیادہ ہمیں اس کے اوپر پرابلم ہے, وہ یہ ہے کہ جو کنونشن آن ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن, یہ بڑا ایک خوش نما سا نام ہے, بڑا خوبصورت سا نام ہے, CEDAW, جو کہ ڈومیسٹک لائف کے حوالے سے بات کرتا ہے. اور یہ یونائٹڈ نیشنز کا کنونشن ہے جو غالباً 1979 میں انٹروڈیوس ہوا تھا. اچھا, اسی کے آگے چلتے چلتے پھر ہم دیکھتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے بہت سارے, میں ان کا تھوڑا سا حوالہ دوں گا ابھی, لیکن ساتھ یہ کہ 2014 میں استنبول میں ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف بھی ایک کنونشن آیا ہوا ہے. ان دونوں کو ملا کے دیکھیں ایگزیکٹلی یونائٹڈ نیشنز کے کنونشنز کو, تو اس کے حوالے سے بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے, چاہے وہ GSP+ کا معاملہ ہو, فیٹف کا معاملہ, دوسرے تیسرے معاملات ہوں. پاکستان پہ بہت پریشر ہوتا ہے کہ ان حوالوں سے قانون سازی کروائیں گے آپ. یعنی کہ جس طرح پہلے بھی FATF کے معاملات میں کافی ساری قانون سازی ہوتی آ رہی ہے, اس سلسلے کے آپ سمجھتے ہیں یہ میرے خیال میں اس کی ایک کڑی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی میں ریزن بتاتا ہوں. دیکھیے, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو دنیا میں مختلف قوانین بنتے ہیں یا نظاموں کے ذریعے جو مختلف نظام سامنے آتے ہیں, ایک سوشل سسٹم جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ نیو ورلڈ آرڈر آیا تھا, نیو ورلڈ آرڈر میں پولیٹیکل آرڈر بھی ہوتا ہے, اس میں اکنامک آرڈر بھی ہوتا ہے, اس میں سوشل آرڈر بھی ہوتا ہے. سوشل ورلڈ آرڈر جو ہے وہ بڑا پلاننگ کے ساتھ بنایا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ آؤٹ آف دا بلو آ جاتا ہے ایک دم. صحیح, اس کے پیچھے ایک پوری فلسفی ہوتی ہے, ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے. اگر ہم سمپل الفاظ میں کہیں تو وہ آپ کی جو لبرل سوچ, سیکولر سوچ, وہ والی آئیڈیالوجی ہوگی. اب جب لبرل اور سیکولر آئیڈیالوجی ہوگی تو کہیں نہ کہیں اس کا اسلامک آئیڈیالوجی سے کلیش ضرور آئے گا, کسی نہ کسی سطح پہ ضرور آئے گا. تو یہ ایک اصولی طور پہ سمجھنے والی بات ہے. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھریلو تشدد کا مسئلہ اپنی جگہ, لیکن اس کے حل کے لیے جب آپ ایک سیکولر اور لبرل پیراڈائم میں اس کا حل جب آپ لے کر آتے ہیں تو اس کا اسلامک پیراڈائم سے اس کا کلیش سامنے آنا شروع ہوتا ہے. کیونکہ بہت سارے معاملات جو کہ فیملی سے متعلق ہوتے ہیں اور معاشرے سے متعلق ہوتے ہیں, اسلامک پیراڈائم میں وہ لیگل سٹک سے حل نہیں کیے جاتے, اخلاقی سطح پہ حل کیے جاتے ہیں, تربیت کی سطح پہ حل کیے جاتے ہیں, تعلیم کے ساتھ حل کیے جاتے ہیں اور اکٹھے مل کے حل کیے جاتے ہیں. ڈس ایسوسیٹ نہیں کیا جا سکتا رشتوں کو, اسٹرینجرز کو لا کے اس پرابلم کے اندر اس کو سالو نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ایک اصولی بحث ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں آپ جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے 1948 کا, اس کو بھی ویمن رائٹس کے لبادے کے اندر لے کے آیا جاتا ہے. حالانکہ وہ تمام ہیومنس کے لیے تھا, لیکن وہ ویمن رائٹس کے اندر اس طرح لے کے آتے ہیں اس کو کہ تمام ویمن اور مین برابر ہونے چاہیے, مساوی, مکمل طور پہ مساوی, ارسپیکٹو آف ریلیجن, ریس, کلرز, ساری چیزوں کو لے کر. ٹھیک ہے, اب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے بہرحال مرد جو ہے اس کو گھر کا سربراہ بنایا گیا ہے, تو کچھ ڈفرنس تو ہوگا. اچھا, پھر آپ یہ دیکھیں کہ 1979 میں جس طرح میں نے حوالہ دیا اس سے پہلے کہ یہ جو CEDAW یعنی ایلیمینیشن آف ڈسکریمنیشن, آل کائنڈز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن آیا, اور اس کے اندر جو بیسک چیز تھی ہم دیکھتے ہیں جب ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. اب لمبا ڈاکیومنٹ ہے, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ہم ڈیٹیل میں بات کر سکیں. دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ تمام عورتیں ہر قسم کے ورک پلیس میں ایکولی اسی طرح ہی کام کریں گے جس طرح مرد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسرا ان کے تمام جو ایشوز ہیں, جتنے تمام رائٹس جو ہیں, وہ ایگزیکٹلی وہی ہونے چاہیے جو کہ مردوں کے ہوتے ہیں. ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن والا جو 1979 میں لا آیا, اس کے تقریباً 15 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو, یا 16 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد 95 کے اندر بیجنگ ڈکلیریشن آیا. بیسیکلی وہ جو بیجنگ والا تھا نا ڈکلیریشن, پلیٹ فارم فار ایکشن, وہ ہے بیسیکلی ایک تو وہ جو آپ کے پہلے یونائٹڈ نیشنز کے یونیورسل ڈکلیریشن میں سے لی جاتی ہیں چیزیں, پھر یہ کہ یہ جو ابھی میں نے ڈسکریمنیشن والی بات کی وہ والا جو ایک لا بنا ہے اس میں سے لی جاتی ہیں, اور پھر یہ بیجنگ کانفرنس ہوئی تھی 95 میں. ویسے اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, اس سے پہلے ایک نائروبی میں ہوئی تھی, کوپن ہیگن میں ہوئی تھی, درمیان میں ایک کائرو میں بھی ہوئی تھی. بیجنگ کے بعد بھی ہوتے ہیں, اور ریویوز ابھی تک چل رہے ہیں, ہر 5 سال کے بعد بھی ہوتا ہے. لیکن جو 95 والی بیجنگ کانفرنس تھی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ بل آف رائٹس فار ویمن ہے, وہ ایک لینڈ مارک اسے سمجھا جاتا ہے. اور ساتھ یہ کہ اس کے اندر ایکشن ایجنڈا بہت ڈیٹیل میں دیا گیا. اس میں ایکشن ایجنڈا جو دیا گیا اس میں وائلنس اگینسٹ ویمن کی بھی بات تھی. اب یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بات بری ہے یا اچھی ہے, میں آپ کا ذکر کر رہا ہوں ان حوالہ جات کا جو وہاں پہ موجود ہیں. وائلنس اگینسٹ ویمن بھی دیا گیا, ویمن ڈیسیجن میکنگ اور پاور کی پوزیشنز میں ان کے پاس کیا ہونا چاہیے, ہیومن رائٹس ویمن کی کیسے ہونی چاہیے, میڈیا میں کیسے ہونا چاہیے, انوائرمنٹ کے حوالے سے ویمن کا کیا رول ہونا چاہیے.
بیسیکلی کوشش یہ کی گئی, اب میں اس طرف آ رہا ہوں اپنے انالیسس کی طرف. اب جب ان پورے چیزوں کو دیکھتے ہیں, جیسا کہ واشنگٹن کرونیکل کا ایک آرٹیکل ایک ہفتہ پہلے میں نے پڑھا ہے, جس کے اندر لکھا گیا ہے کہ کچھ یونائٹڈ نیشنز کی 90s کے اندر اور پھر اب تک وہ چلتا ہوا ایک قانون سازی کا طریقہ کار ایسا بن گیا ہوا ہے کہ اس کے اندر نام تو بہت خوبصورت استعمال کیے جاتے ہیں, یوفمائز کہتے ہیں اس کو, یوفمائز کر کے, لیکن اندر ڈیٹیلز مختلف ہوتی ہیں. اب جب وہ یہ کہتے ہیں کہ روشن اندرون چنگیز اندرون چنگیز سے طریق تر, بالکل ایگزیکٹلی یہ جس طرح آپ نے بات کی. وائلنس اگینسٹ ویمن جو کہ 4th پوائنٹ ہے اس کنونشن کا, بیجنگ والے کا, دیکھنے میں تو بڑی اچھی بات ہے, خواتین کے خلاف ظلم نہیں ہونا چاہیے, وائلنس اگینسٹ ویمن. لیکن اس کے اندر پھر جو ڈیفینیشنز میں جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی مثال کے طور پہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ویمن ہیو دا رائٹ ٹو ڈو پروسٹیٹیوشن, یہ ان کا لیگل پروفیشن بن سکتا ہے. اگر کوئی ان کو یہ بھی کہتا ہے کسی بھی معاشرے میں کہ آپ پروسٹیٹیوشن کیوں کرتے ہیں, تو یہ ان کو ہراس کیا جا رہا ہے. ہراسمنٹ کا مطلب ہے آپ وائلنس کر رہے ہیں. صحیح. تو مطلب جوڑا اس طرح جاتا ہے باتوں کو, آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ عورت پر ظلم نہیں ہونا چاہیے یا کسی بھی کمزور طبقے پر ظلم نہیں ہونا چاہیے, اس سے تو کسی بھی انسان کو اختلاف نہیں ہو سکتا, لیکن اس ظلم سے مراد کیا ہے. آپ ظلم تو حق تلفی کو کہتے ہیں, تو حقوق کیا ہیں, ان کی حق تلفی کیا ہے, ظلم کیا ہے, اور پھر اس کا تدارک کے لیے آپ کیا کیا کریں گے. یہ جو ڈیٹیلڈ ایکشن ہے اس میں اصل میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف ایگزیکٹلی یہی بات. اور ایک آخری بات یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹریٹیز اور کنونشن ہے اس کے بارے میں ہماری گورنمنٹ تو عام طور پہ ہمیں 100% فیکٹس نہیں بتاتی. جو انٹرنیشنل ٹریٹیز اور کنونشنز ہوتی ہیں, کنونشنز خاص طور پہ جو ہم نے سائن کیے ہیں, ریٹیفائی کیے ہوئے ہیں, وہ اس وقت تک, یعنی کہ ہمارا ایک اپنا لا بھی تو ہے نا, ملک کا لا ہے, نیشنل لا ہے, وہ نیشنل لا کے اوپر سپریم نہیں ہوتی. ایسے ہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ٹریٹی ہے ہم اس میں سے پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں اپنی کنڈیشنز کے مطابق, اپنی کسٹمز کے مطابق, اپنے ریلیجن کے مطابق, ساری چیزوں کے مطابق دیکھ کر کہ کون سی ہو سکتا ہے وہ ہم پہ پریشر ڈالیں کہ نہیں اس سے زیادہ کرو. وہ تو پھر ہماری مرضی ہے نا کہ ہم کتنا پریشر برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. انٹرنیشنل پاورز جو ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریٹیز جو ہیں ان کو آپ اپنے نیشنل لا کے اوپر فوقیت دیں. لیکن ہم جیسے جو ملک ہیں جو بہرحال اپنی کچھ نہ کچھ نظریاتی پہچان رکھتے ہیں, وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی ان کو فالو کر سکتے ہیں یا ان کے ساتھ چل سکتے ہیں. کرنا چاہیے بھی, اور یہ بتانا بھی چاہیے لوگوں کو لا بناتے ہوئے. اور ویسے بھی جنرلی پبلک اوپینین کے لیے اور پبلک انفارمیشن کے لیے بات سامنے رہنی چاہیے کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ یہ مختلف کنونشنز ہیں, ہمیں ان کو ماننا ضروری ہے, اگر نہیں مانیں گے تو ہم وائلیشن کر دیں گے انٹرنیشنل لا کی. ایسا نہیں ہو رہا ہوتا. حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان میں سے کچھ چیزوں کو پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ویسٹ کا اپنی جگہ پہ ایک پریشر ہوتا ہے, ان کا ایک اپنا سسٹم ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں ہمارا اسلامک سسٹم ہے. ہم جب اسلامک سسٹم لے کے آئیں گے تو کوئی یہ کوشش کریں گے نا کہ سب اس کے مطابق اس کے ایمبٹ میں رہیں, اس کے طریقہ کار کے مطابق رہیں. ان کا ایک سسٹم ہے, وہ کہتے ہیں سب اس کے مطابق رہیں, سب اپنے قانون سازی اس کے مطابق کریں. ایک سمپل سی ایگزامپل ہے, این جی اوز جتنی بھی یہاں پہ آپ کو نظر آتی ہیں باہر کی, وہ کوشش یہی کر رہی ہوتی ہیں کہ وہاں کا جو سوشل سٹرکچر ہے اس کو کسی نہ کسی طرح انفورس کیا جائے. پاکستان میں نظام جو ہے وہ تو اپنا غلبہ چاہتا ہے. اس کی ایک بالکل ہمیں ریسنٹ ایگزامپل نظر آ رہی ہے کہ افغان طالبان جو اس وقت وہاں پہ افغانستان میں مختلف قسم کی ان کو فتوحات مل رہی ہیں, خطرہ درپیش ہے پوری دنیا کو, اوپینین میکرز کو, سیکولر لبرل طبقے کو, کہ یہاں آ جائیں گے تو کیا نہیں کر دیں گے, یہ اپنا سسٹم لے آئیں گے, ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. یعنی کہ ایک سسٹم ہمیشہ اپنا غلبہ چاہتا ہے, جیسے کہ آپ نے کہا. تو بہرحال ایک ان نٹ شیل یہ وہ مختلف چیزیں ہیں جن کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ بل کے یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ سامنے آیا.